الیکشن میں دھاندلی سے متعلق آئی ایم ایف کو خدشات سے بھرپور ایک خط لکھے جس میں آئی ایم ایف کو اس بات کی تنبیہ کی جائے گی کہ جس ملک میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہو اس ملک کے مینڈیٹ چور حکومت کے ساتھ عالمی اداروں کو بات چیت سے گریز کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جگنو محسن نے پچھلی دفعہ یہ بات مبینہ طور پہ کہی تھی کہ جب اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی پہلی کھیپ ملی تھی $1 بلین، اس کے اندر سے بھی تمام 13 پارٹیوں نے 1 ارب روپے آپس میں بانٹے تھے۔ آخری پی ڈی ایم حکومت میں جہازی سائز کی کابینہ تھی جس میں 88 کے قریب ارکان تھے اور ان میں سے بیشتر ایسے تھے جن کے پاس قلمدان تک نہیں تھے، یعنی فیڈرل منسٹر بلا 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 اور سارے پروٹوکول اور کچھ نہیں، لیکن اس کے اخراجات شاہانہ تھے، یعنی جتنا بڑا حکومت کا سائز ہوگا 22% آف دا ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ حکومتی بوجھ ہے۔ یہ حکومتی ارکان یا حکومتیں کرنے جو آتے ہیں یہ سارا کا سارا عوام کا خرچہ تو یہ کر جاتے ہیں، تو پاکستان کی عوام کے پاس کیا رہے گا؟ اور پوری دنیا نے مل کر اس کو alleged illegal illegitimate fraud free and fair and just نہ ہونے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ free and fair and just الیکشن نہیں تھے، alleged تھے، fraud elections تھے، اور فارم 45 فارم 47 پوری دنیا کے اخبارات اور جریدوں میں، تو کس منہ سے جائیں گے شہباز شریف؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پی ڈی ایم کی نئی بننے والی حکومت قبل از وقت مشکلات کا شکار اس لیے ہے کیونکہ وہ اتحادیوں کو خوش کر رہی ہے اور حکومت سنبھالنے کے بجائے ان کو حکومت شروع کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا اور ایک نئے پیکج کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اس سے قبل ہی حکومت کو سٹینڈ بائی پیکج کی آخری قسط کے حصول کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ بہت سی ایسی شرائط ہیں جو ابھی تک پوری کرنی ہیں، جن میں کچھ اداروں کی نجکاری کا فریم ورک بھی شامل ہے۔ ان مشکلات کو عبور کرنے کے بعد نیا ایگریمنٹ کرنا ایک امتحان ہوگا۔ یہاں پر ایک بھی بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شرائط پوری نہیں کی گئی۔ انٹرم ناجائز حکومت آرٹیکل 224 کے برخلاف حکومت جس نے یہ شرائط پوری نہیں کی، ابھی تک 1.8 اپریل کے مڈ تک آپ کو یہ ملنا تھا، نہیں ملا، یعنی اس حکومت کو حکومت سنبھالتے ہی پہلے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پورا کرنا ہے اور پھر 24th ریویو جو ہے اس میں جانا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام نہ ملا تو مشکلات کا وہ طوفان آئے گا کہ جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اسی طرح سے چلنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی جانب سے ایک خطرناک اعلان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق آئی ایم ایف کو خدشات سے بھرپور ایک خط لکھے گی جس میں آئی ایم ایف کو اس بات کی تنبیہ کی جائے گی کہ جس ملک میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہو اس ملک کے مینڈیٹ چور حکومت کے ساتھ عالمی اداروں کو بات چیت سے گریز کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اس خط لکھنے کا دعویٰ بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا اور کہا کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں آڈٹ کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس آڈٹ میں جو جوڈیشری کا عمل دخل بھی ہو اور آڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جگنو محسن نے پچھلی دفعہ یہ بات مبینہ طور پہ کہی تھی کہ جب سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی پہلی کھیپ ملی تھی $1 بلین، اس کے اندر سے بھی تمام 13 پارٹیوں نے 1 ارب روپے آپس میں بانٹے تھے۔ تو اس حالت میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا خدشہ درست ہے، ممکن ہے کہ آئی ایم ایف کا $6 بلین ملے یا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا $1.8 بلین ملے تو یہ چور حکومت کہیں کھا نہ جائے۔ بہرحال اب کہا گیا ہے کہ آڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف، یورپین یونین اور دیگر آرگنائزیشن کا اپنا ایک چارٹر ہے۔ ان کا چارٹر کہتا ہے کہ ملک میں اس وقت وہ کام کی اجازت دیں گے جہاں پر گڈ گورننس ہوگی۔ اہم شرط یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو، جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو 2018 میں تھی وہ بھی مکمل طور پہ جمہوری نہیں تھی، سارے اداروں کے اندر جو تھا وہ نظام اور ہی تھا۔ بہرحال پی ٹی آئی کا یہ اپنا اقدام ہے، یہ ملک کے حق میں جائے گا یا برخلاف اس کو تو بعد میں دیکھیں گے۔
اور سوچنے والے کیا سوچ رہے ہیں اور کرنے والے کیا کر رہے ہیں اور کس کی اجازت سے اور کیسے یہ خط چلا جائے گا، خط کون دلواتا ہے، کیسے دلواتا ہے، اور اگر صلح ہو گئی ہے اور خط جا رہا ہے اور فوری حکومت کا ختم ہونا ہے اور تاکہ یہ 6 مہینے کا نقصان نہ ہو، پھر تو ٹھیک، اور فوری طور پہ عمران خان کو ری پول کر کے حکومت میں لانا ہے، پھر تو یہ اقدام درست ہوگا، نہیں تو اس کے بعد بہت سے کانسیکوینسز نکلیں گے۔ اب رہی بات کہ یہ خط وہاں جائے گا یا نہیں، یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس حکومت کو معاشی میدان میں بہت سے مراحل عبور کرنا ہوں گے، کیونکہ معیشت کو کم از کم 8 بڑے مسائل کا سامنا ہے جن کو بروقت ٹھیک کرنا ہوگا۔ IMF پیکج ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں نئی حکومت کو فوری طور پہ ایک اچھا بجٹ بنانے کی ضرورت ہوگی، جو الگ سے ایک درد سر ہے۔ کئی 100 گنا خسارے کا بجٹ پیش کرنا ایک چیلنج ہے۔ آخری PDM حکومت میں جہازی سائز کی کابینہ تھی جس میں 88 کے قریب ارکان تھے، اور ان میں سے بیشتر ایسے تھے جن کے پاس قلمدان تک نہیں تھے، یعنی فیڈرل منسٹر بلا 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 اور سارے پروٹوکول اور کچھ نہیں، لیکن اس کے اخراجات شاہانہ تھے۔ شہباز شریف کی پہلی حکومت میں کابینہ کی بات کریں تو اس میں 35 فیڈرل منسٹر، 7 اسٹیٹ منسٹر، 5 ایڈوائزر، 41 اسپیشل اسسٹنٹ تھے۔ انوار الحق کاکڑ کی کابینہ کی بات کریں تو 28 ارکان پر مشتمل تھی، ان میں 18 فیڈرل منسٹر، 13 ایڈوائزر، 7 اسپیشل اسسٹنٹ۔ عمران خان کی کابینہ کی بات کریں تو 85 ارکان پر مشتمل تھی، جن میں 33 فیڈرل منسٹر، 7 منسٹر، 10 اسٹیٹ منسٹر، 35 ایڈوائزر، یعنی معاون خصوصی، کل ملا کر 85۔ اسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کا سائز 66 ارکان پر مشتمل تھا، یعنی 35 فیڈرل منسٹر، 20 منسٹر اور 5 اسٹیٹ منسٹر، 6 ایڈوائزر، 6 اسپیشل اسسٹنٹ۔ اس طریقے سے یہ حکومتیں بنتی رہیں، یعنی جتنا بڑا حکومت کا سائز ہوگا 22% آف دا ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ حکومتی بوجھ ہے۔ یہ حکومتی ارکان یا حکومتیں کرنے جو آتے ہیں یہ سارا کا سارا عوام کا خرچہ تو یہ کر جاتے ہیں، تو پاکستان کی عوام کے پاس کیا رہے گا؟ اس بار کی بننے والی حکومت کم و بیش پچھلے جیسی ہی ہے، PDM 2.0۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کابینہ کا سائز کیا رکھتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق 25 سے اوپر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہی ڈلنے ہیں، باقیوں کو سیاسی طور پہ خوش کرنا ہے۔ چنانچہ کسی طور بھی کیبنٹ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری کی ساری گھڑمس حکومت ہے، ساری کی ساری لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور جتنی خوش کرنا ہے اور ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چارٹر آف اکانومی سائن کریں گے، تو ساروں کو خوش کرنے کے لیے منسٹریز بانٹی جائیں گی، پروٹوکول اور شاہانہ نظام قائم کیا جائے گا۔ اگر کابینہ کا سائز اسی طرح کا ہوا تو معاشی مسائل پر قابو پانا تو دور، اس حکومت کا 6 ماہ قائم رہنا بھی مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ میکرو اکنامک عدم توازن، بڑھتا ہوا قرضہ، خسارے میں جاتی سرکاری کمپنیاں، ماحولیاتی تنزلی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خطرات، صوبائی مالیاتی ڈسپلن اور گورننس کے چیلنجز بھی نئی حکومت کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ رسک اسٹیٹمنٹ کے مطابق حالیہ برسوں میں افراط زر میں اتار چڑھاؤ رہا، روپے کی قدر میں خاطر خواہ تنزلی ہوئی، مہنگائی بڑھنے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ کرنسی کی قدر میں اضافہ بھی توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا باعث ہے، اور قرضوں پر سود کی ادائیگی مالی خسارے میں کمی کے راستوں میں بڑی رکاوٹ ہے۔ رواں مالی سال توقع کی جا رہی ہے کہ نیٹ وفاقی ریونیو GDP کا 6.7%، وفاقی اخراجات GDP کا 9.7%، جبکہ وفاقی مالی خسارہ GDP کا 3% تک رہے گا۔ اندازہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو میں 50% کمی ہو سکتی ہے۔ خطرناک بات، نیٹ وفاقی ریونیو میں GDP کے 5.3% تک کمی ہو سکتی ہے۔ وفاقی اخراجات میں GDP کی 10.6% رہیں گے، اور مالی خسارہ GDP کے لحاظ سے 5.4% تک بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اگر 2026 تک اقتصادی شرح نمو کی متوقع سالانہ گروتھ دیکھیں تو یہ 0.5، یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک وقت وہ بھی ہم گزار چکے جب ہم 0.29 پر تھے، اب گروتھ ریٹ جو ہمیں 2026 میں بھی بتا رہا ہے، اور بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 0.5% سے کم رہنے کی توقع ہے۔ تو وفاقی ریونیو GDP کے لحاظ سے 7.1%، وفاقی اخراجات 11% اور وفاقی مالی خسارہ 3.9% متوقع ہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران
مجموعی حکومتی قرضہ جی ڈی پی کے لحاظ سے 60% کی حد سے زیادہ رہا۔ اس کی وجہ تسلسل سے مالی خسارے میں اضافہ ہے۔ اس وقت ملک کا بیرونی قرضہ مجموعی حکومتی قرضے کا 40.8% ہے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت میں اقتصادی ترقی کی رفتار سست ہوئی، مالی خسارے میں اضافہ ہوا، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی ہوئی۔ تو کہاں سے آئے گی ایس آئی ایف سی؟ تو کہاں سے آئے گی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ تو کہاں سے چلیں گے اسپیشل اکنامک زونز؟ تو بتائیے کہ یہ معاملات کہاں سے درست ہوں گے؟ دوسری جانب پاکستان کی ماحولیاتی صورتحال میں ابتری کے لحاظ سے دنیا کے 10ویں سر فہرست ممالک میں آ چکا ہے۔ پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، تعلیم سے محروم ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت سازی کے ہونے والے معاہدوں میں اس مسئلے کا حل بھی ہے؟ آف کورس ناٹ، شرائط میں شامل ہے۔ دوسری جانب ملکی الیکشنز اور اس کے نتائج پہ بڑھتے اعتراضات اور احتجاج کے دوران حکومت سازی کے کچھ مراحل عبور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سے ایسے مراحل پار کرنا باقی ہیں، اور پوری دنیا نے مل کر اس کو الائجڈ، انلیگل، انلیجیٹمیٹ، فراڈ، فری اینڈ فیئر اینڈ جسٹ نہ ہونے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ جسٹ الیکشن نہیں تھے، الائجڈ تھے، فراڈ الیکشنز تھے، اور فارم 45، فارم 47 پوری دنیا کے اخبارات اور جریدوں میں ہیں۔ تو کس منہ سے جائیں گے شہباز شریف؟ کس منہ سے شہباز شریف رول اوور کروائیں گے؟ کس منہ سے یہ مزید قرضے مانگیں گے؟ اور کون ان پر مانے گا؟ اور کون فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں لائے گا؟ لیکن ابھی بہت سے ایسے مراحل ہیں جس پر اقتدار میں شراکت داری، جماعتوں کے درمیان ابہام اور خدشات ہیں، یعنی تمام جوڑ توڑ کے باوجود بھی یہ وہی خدشات ابھی وہاں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کچھ اہم عہدے بشمول آئینی عہدوں کے حوالے سے بات چیت مکمل ہو چکی ہے، لیکن کابینہ میں شمولیت اور کون سا عہدہ کس کے پاس ہوگا، اس حوالے سے ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے۔ اس طرح مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان پردے کے پیچھے تو سب کچھ طے ہو گیا ہے، لیکن سندھ کی گورنرشپ ایسا مسئلہ ہے جو ابھی طے ہونا باقی ہے۔ ایم کیو ایم جو وفاق میں 4 سے 5 وزارتوں کی متمنی ہے، وہی گورنر سندھ کے عہدے کی بھی متمنی ہے، جس کے لیے گورنر کامران ٹیسوری کا نام تقریباً فائنل ہے۔ وجہ آپ کو پتا ہے، بہت سی سیاسی جماعتیں بشمول قوم پرست جماعتیں الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر ہیں۔ تحریک انصاف مسلسل انتخابات کے رزلٹ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے، اور اب اس جماعت کو مولانا فضل الرحمان کا ساتھ بھی میسر ہے، جو کہ ایک انہونی ہے، جو گاہے بگاہے اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن پر گرج برس رہے ہیں۔ انہوں نے آج بھی اپنی جماعت کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ سمیت الیکشن کمیشن پر سخت الزامات لگائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر الیکشن متنازع ہوں گے تو پارلیمان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں کرپشن کا 76 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، ملک میں آئین کی بالادستی کو کچل دیا گیا۔ اس طرح مسلم لیگ نون کو گورنر کی تعیناتی پہ مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے مطابق مخدوم صاحب کے پاس جائے گی، لیکن بہرحال وہ قمر زمان قاہرہ بھی ہیں اور چند صاحب بھی ان کے مقابلے میں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق گورنر پنجاب جالا ہوگا، جبکہ نون لیگ سندھ اور بلوچستان کے گورنر نامزد کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے 3 ناموں پر غور کیا ہے، جن میں صادق عمرانی، ثناء اللہ ظہری اور سرفراز بگٹی کے نام شامل ہیں۔ سرفراز بگٹی ہی جائیں گے کیونکہ پی ڈی ایم 2.0 ہے۔ مسلم لیگ نون کو اسپیکر اور سینئر وزیر کا عہدہ دیا جائے گا، اور دونوں پارٹیوں کو ایک جتنی صوبائی وزارتیں دی جائیں گی۔ چیئرمین سینٹ کے لیے فاروق نائک، سلیم مانڈوی والا، شیرنی رحمان اور یوسف گیلانی کے نام زیر غور ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی موسٹ فیورٹ امیدوار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ایاز صادق، ڈپٹی اسپیکر کے لیے شازیہ مری اور نفیسہ شاہ کے نام زیر غور ہیں۔ قائد ایوان سینٹ کے لیے اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ، گورنر پنجاب کے لیے مخدوم احمد محمود، قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے سرفراز بگٹی، صادق عمرانی اور ثناء اللہ ظہری، گورنر خیبر پختونخوا کے لیے فیصل کریم کنڈی، شجاع خان یاور، نصیر اور امجد آفریدی کا نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کا عہدہ ایم کیو ایم کو ملنے کا امکان ہے، اور موجودہ گورنر کامران ٹیسوری کے بدستور کام جاری رکھنے کی توقع ہے۔ ان تمام مراحل عبور کرنے کے بعد بھی یہ حکومت اصل میں کانٹوں کی سیج ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس سیج پر کتنی دیر ٹک پاتی ہے، جو کہ مفادات کی ایک پورا منظم نظام چلا رہی ہے۔
ان سارے منظم نظام کی جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل.